اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم سزا کا اعلان کر دی۔ کے پی کے اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ کا انتخاب، علی امین گنڈا پور کی وارننگ، مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات، حلیمہ خانم اور ابرار ریاض کی بھی ملاقات، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کے امور کے لیے 2 رکنی کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ ایک شرمناک کھیل کھیلا گیا اور جوتوں کی نمائش۔ السلام علیکم، اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ اڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مشورہ کریں۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی سزا۔ جناب بابر ستار صاحب نے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب جو ہے جن کا تعلق سندھ ہے، ان کو 6 مہینے، اور ایس ایس پی اسلام آباد جمیل مظفر صاحب کو 4 مہینے، اور ایس ایچ او کو انہوں نے 2 مہینے کی سزا دی۔ اور کیس ان پر یہ تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی۔ توہین عدالت کس ضمن میں کہ انہوں نے شہریار افریدی کو گرفتار کیا۔ شہریار افریدی کو گرفتار انہوں نے کیا 3 ایم پی او کے تحت۔ تو 3 ایم پی او پر عمل درآمد عدالت نے روک دیا ہوا تھا، اور 3 ایم پی او جبکہ حکومت کی طرف سے صرف عمل درآمد روکا تھا کہ اس کے تحت گرفتاریاں نہیں ہوں گی، مگر 3 ایم پی او یہ اسٹل جو ہے نا، یہ ملک کے اندر جو ہے نا یہ نافذ العمل تھا، اور اس کے اوپر عمل درآمد یقینی طور پر سیکیورٹی ایجنسیاں آپس میں مل کر جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہیں، انفارمیشن شیئر کرتی ہیں کہ اس سے کتنا رسک ہے، کیونکہ عدالت کا کام نہیں ہے ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنا۔ یہ سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر آ کر کام کرتی ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو دیکھتی ہیں، اور کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرد یا کوئی بھی گروہ جس سے خطرہ ہو امن و امان کا، وہ اس کو نقص امن کے تحت وہ ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ تو اسی انہوں نے اپنی پاور کا اختیار استعمال کر کے جناب شہریار افریدی صاحب کو گرفتار کیا، جو کہ رہا بھی ہو گئے۔ تو عدلیہ نے جناب ان کو جو ہے نا وہ سزائیں دے دی، مگر ان سزاؤں پر عمل درآمد 1 مہینے کے لیے روک دیا کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اسی دوران اگر آپ کورٹ آف اپیل میں جا کر ان سزاؤں کو معطل کرا سکتے ہیں تو جا کر کروا لیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اچھی بات ہے، مگر یہ کہ سزائیں دینا یہ ایک کوئی احسن عمل نہیں تھا، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد 9 مئی کا واقعہ ریاست کے خلاف اعلان جنگ تھا، اور جنہوں نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ان کو تو ضمانتیں دڑا دڑ مل رہی ہیں، چاہے عمران خان نیازی ہو، یاسمین راشد ہو، یا کوئی دیگر ہوں، یا شہریار افریدی، علی امین گنڈا پور، تو ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں، مگر یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کس طرح پاکستان کی ریاست جو ہے نا اپنی رٹ کس طرح برقرار رکھے گی اگر اسی طرح کا طرز عمل عدالتوں کا ہوا۔ تو اب جناب مولانا فضل الرحمان کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات کی طرف آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کے بعد مولانا فضل الرحمان کو نہیں ملے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ جا کر مولانا فضل الرحمان کو ملتے، کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بہت سے احسانات ہیں۔ عمران خان نیازی کے چنگل سے آزاد کروانا 2019 میں، یہ بھی مولانا فضل الرحمان کا کام ہی تھا۔ پھر جناب جو ہے نا اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان نے کئی مواقع کے اوپر عمران خان جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے نا ریسکیو کیا، تو مگر یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وقت آیا تو انہوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اب حکومت سازی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومتی بینچوں پر نہیں بیٹھیں گے۔ میاں صاحب ان کے ساتھ گئے ان کو بنانے کے لیے کہ آپ حکومت کے ساتھ آئیں، مگر جو اب تک کی معلومات ہیں مولانا صاحب جو ہے نا نہیں مانے۔ جبکہ دوسری طرف ایم کیو ایم نے جو ہے نا وہ 3 شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ حکومت کے اندر بیٹھنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ وزارتیں بھی ان کو یقینی طور پر جو ہے نا ملیں گی۔ تو جو سب سے جو ہے نا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ کا جو فنڈ ہوتے ہیں وہ صوبوں کو ملنے کی بجائے جو اضلاع کا حصہ وہ ڈائریکٹ وفاق جو ہے نا وہ اضلاع کو دے گا۔ اگر یہ نون لیگ نے یہ معاہدہ کیا ہے تو یہ معاہدہ قابل عمل نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مین اتحادی ہے اس حکومت کا، اور 18ویں ترمیم کی خالق بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس طرح آئین پاکستان کی خالق پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کی بھی خالق پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ممکن ہوا۔ تو یہ کسی بھی صورت پاکستان پیپلز پارٹی اس جو ہے نا یہ شک کے اوپر جو ہے نا یہ اس شرط کے اوپر جو ہے نا یہ عمل درآمد نہیں ہونے دے گی، کیونکہ یہ سیدھی صوبائی خود مختاری
کے خلاف جو ہے نا یہ اعلان جنگ ہے، یہ صوبائی خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، یہ اس کو ختم کرنے کے مترادف ہے اگر یہ وفاق اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتی ہے، اس طرح کہ کسی بھی یعنی کہ معاہدے کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد کرتی ہے۔ اب علیمہ خانم صاحبہ کی اور عمران ریاض صاحب کی ملاقات ہوئی، تو عمران ریاض صاحب جو ہے نا وہ پیشی کے لیے آئے، پولیس وین کے اندر تھے، علیمہ خانم صاحبہ نے جا کر ان سے ملاقات کی، وہ بھی یقینی طور پر ادھر ہی تھیں، تو انہوں نے ملاقات کی۔ عمران ریاض خان صاحب کو انہوں نے بولا کہ آپ پارٹی کا جو ہے نا یہ مان ہے، آپ پارٹی کا حوصلہ ہے، پارٹی کے آپ صحافی نہیں، آپ رہنما ہیں، ان کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کی۔ باقی عمران ریاض خان جس طرح کے ہیں، جس طرح کے ان کے وہ یوٹیوب پر ان کے جو آتے ہیں پروگرام، وہ آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے، وہ ریاست کے لیے نہیں ہوتے، وہ صرف عمران خان نیازی کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اب جو آتے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب کے امور کو دیکھنے کے لیے، پنجاب کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی سیریس ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سیریس ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے دو رکنی کمیٹی کا اعلان کیا ہے کہ جناب سید قاسم گیلانی صاحب اور ندیم افضل چند صاحب کہ وہ پنجاب کے امور کی دیکھ بھال کریں گے۔ رخسانہ بنگس صاحبہ نے آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پر یہ نوٹس جاری کیا۔ ندیم افضل چند جو ہے نا یہ بڑے متحرک ہیں اور عوامی بندے ہیں، اور یقینی طور پر جب یہ امور کو دیکھیں گے اور اگر انہوں نے اپنا کام ٹھیک سے کیا تو پاکستان پیپل پارٹی کی ریوائول جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے پنجاب کے اندر ہوگی۔ تو اب جو ہے نا وہ جوتوں کی نمائش کہاں پر ہوئی؟ جوتوں کی نمائش ہوئی پنجاب قومی اسمبلی کے اندر۔ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے انتخاب تھا۔ اسپیکر تو خیر جو یا صادق صاحب منتخب ہو گئے، ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں وہ منتخب ہو گئے۔ تو اسی دوران جو ہے نا یہ یقینی طور پر جو آزاد اراکین تھے جو کہ بیکڈ بائی پی ٹی آئی اور اس وقت سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، تو انہوں نے جناب جو ہے نا گل بڑا کیا اور جوتے انہوں نے دکھائے اور نعرے بازی انہوں نے کی۔ تو یہ بہرحال عدم برداشت کی پالیٹکس ہے جس کی پاکستان پیپل پارٹی مخالفت کرتی ہے، مخالفت کرتی نہ صرف ہے بلکہ ماضی میں بھی کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم اپنے مخالف سیاستدانوں کو بھی عزت اور احترام دیں جس کے وہ حقدار ہیں، اور ایک دوسرے کو مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ آل دو کہ مینڈیٹ جو ہے نا وہ اس کے حصول کے اوپر سوالیہ نشان ہوتا ہے، مگر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے اوپر چل کر ہمیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا نقطہ نظر ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب کے پی کے انتخابات کی طرف اور شرمناک کھیل کی طرف بھی میں بعد میں آتا ہوں۔ تو بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب بلا مقابلہ سرفراز بھٹی صاحب جو ہے نا وہ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار کے طور پر جو ہے نا وہ منتخب ہو گئے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور کیونکہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ ہیں، اور جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ تکلیف جو اینٹی پاکستان پیپل پارٹی کے صحافی ہیں ان کو بہت ہے، جس طرح یہ ثنا بچا صاحبہ بھی ہیں، تو انہوں نے بولا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، اور جو ہے نا یہ گڑی خدا بخش جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں پر اس طرح کا خیر انہوں نے اپنا سہار پکنے کی کوشش کی، مگر یہ کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا اس وقت وہی چونکہ اس کے امیدوار تھے اس لیے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور یہ سب سے بڑی تکلیف ہے اینٹی پی پی جو ہے نا صحافیوں کو۔ تو بہرحال ان کی تکلیف جو ہے نا وہ جاری رہے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام کرتی رہے گی۔ علی امین گنڈا پور صاحب بھی منتخب ہو گئے، یقینی طور پر انہوں نے منتخب ہونا تھا، ان کے پاس میجورٹی تھی، تو انہوں نے وہ منتخب ہوئے، منتخب ہو کر انہوں نے وارننگ دی، اعلان کیا کہ ایک ہفتے کے اندر میرے خلاف جتنے بھی 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں یا دیگر لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں پی ٹی اے کے جتے، وہ ایک ہفتے کے اندر اندر کیسز ختم کیے جائیں۔ اگر کیسز ختم نہیں کیے جائیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جو کیسز نہیں ختم کر رہے یا جنہوں نے کیسز کا اندراج کیا، یعنی کہ کے پی کے کی پولیس کو یہ کھلی وارننگ، یہ دھمکی دی ہے علی امین گنڈا پور نے کہ آپ یہ کیسز ختم کریں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیسز غلط ہیں یا صحیح ہے، کوئی اس کے اندر غلط ملوث ہوا ہے یا صحیح ملوث ہوا ہے۔
عدالت کے اندر جائیں, عدالت کے اندر جا کر اس FIR کو کویش کرائیں, بری ہو جائیں یا کچھ جو بھی کریں, عدالت کے اندر جا کر آپ اس کو سامنا کریں. تو عدالت کے اندر تو خیر اس وقت وہ کیس وغیرہ چل بھی نہیں رہے ہیں, تو مگر یہ کہ عدالت کے اندر جا کر ان کو سامنا کرنا چاہیے تھا. تو اب جو شرمناک کھیل ہوا ہے وہ KPK کی اسمبلی کے اندر ہوا ہے. تو اس کی یقینی طور پر اس کی جو ہے نا یہ وجہ بنی نون لیگ کی جو MP ہیں صوبیہ شاہ صاحبہ, انہوں نے ابتدا خیر انہوں نے کی, تو مگر یہ کہ جو انہوں نے ابتدا کی اس کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس شرمناک کھیل کی صورت میں ابتدا انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے علی مین گنڈا پور کے سر کے اوپر جوتیاں رکھیں, یعنی کہ بالکل اپنی جوتی اتار کر ان کے سر پر لہرائی. تو یقینی طور پر جو ہے نا یہ PTI کے آزاد اراکین جو منتخب ہو کر آئے ہیں تو ان کو غصہ بھی ہوگا. تو انہوں نے پھر اس خاتون کو گھیرے میں لے کر عورت ذات کی جتنی تذلیل وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے تذلیل کی. وہ یہ بھول گئے کہ ان کے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں, اور یہ جو کر رہے ہیں جب یہ لائیو ہوگا, جب یہ سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی بھی تھرو الیکٹرانک میڈیا کے تھرو جب یہ جائے گا تو ان کے گھر کی خواتین بھی یہ چیز دیکھیں گی. تو انہوں نے صوبیہ شاہد کو گھیرے میں لے کر بولیاں لگائیں, جو کہ ایک بہت ہی قابل مذمت جو ہے نا یہ حرکت ہے, اور یہ حرکت PTI ہی کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا. تو میں جو ہے نا اس کی ذاتی طور پر بحیثیت ایک پولیٹیکل کارکن اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور اس واقعے کے اندر جو بھی ملوث MP ہے ان کو جو ہے نا یہ یقینی طور پر ان کو یہ سزا کے مستحق ہیں, تو ان کو جو ہے نا وہ سزا ملنی چاہیے اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو واچ کرنے کے لیے.